کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوتی، تو آدمی کو فیل ہوتا جیسے مجھے سوئی چبھی ہے، ہوتا ہے نا ایسا، یا ایک دم جسم کا ایک حصہ جلد، جیسے کسی نے کوئی کوئلہ رکھ دیا ہے۔ اس صورتحال میں یہ بازو کا شیاطین کا مس ہوتا ہے، بغیر کسی وجہ کی تکلیف شروع ہو جائے تو اس کا فوری علاج جو ہے نا، وہ بڑا چھوٹا سا علاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ چھوٹی سی دعا ہے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 بار پڑھنا ہے اسی وقت۔ پھر اس جگہ ہاتھ رکھ کے، اگر ہاتھ نہیں جاتا تو آپ ذہن رکھ کے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما یجد وحاذر، اللہ کے ظاہری چوٹ لگے یا جس کا سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، تو یہ پڑھے گا تو اسی وقت اللہ کے فضل سے وہ شفا ہو جائے گی۔ یہ اس کو آپ یاد کر لیں، چھوٹی سی ہے دعا، 3 بار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، 7 بار یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر۔ الحمدللہ کسی قسم کی کوئی، اگر اللہ ظاہری آپ کو کوئی کٹ لگا ہے، ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس تو جانا ہی ہے نا، ظاہر آپ کو کوئی اینٹ لگی ہے، یہ مرض بڑھے نہ، بازو کا شیاطین چھوٹا سا، ایک مثال تو ایک آدمی کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں چلتا جا رہا تھا، اچانک ایسے لگا میری ٹانگ کو کچھ ہوا تو میں گرا ہوں، اس دن سے یہ میری گردن جو ہے نا یہ ٹیڑھی ہوگی، اب سیدھی نہیں ہوتی، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی، سارا ایسے ہوتے ہیں نا معاملات۔ گھروں میں خواتین کے ساتھ عموماً ٹوائلٹ کے اندر گر جانا، خاص کر حاملہ عورتیں جو ہیں وہ بیچاری چلتے چلتے ایک دم کوئی چھلکا نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، ایک دم وہ پھسل گئی اور ساتھ ہی اس کا کولا ٹوٹ گیا، یا کولے کی ہڈی جو ہے وہ، یہ بیماریاں جو ہوتی ہیں زیادہ تر شیاطین کی طرف سے ہوتی ہیں، کیونکہ یہ خبیث ہمیں شیاطین نظر نہیں آتے، یہ اپنا کام کرتے ہیں، بعض اپنے کسی ضد کی وجہ سے کرتے ہیں، بعض جادو کی وجہ سے کرتے ہیں کہ کسی نے جادو سے مسلط کیا تو وہ بھی اس طرح کرتے ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض بندے کہتے ہیں جی پتہ نہیں گیا اچانک میرے کپڑوں غائب ہو گئے ہیں، گھر میں یہ کپڑے پڑے ہوئے تھے غائب ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد مل گئے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ بھی ایک، یعنی کہ وہ جو اس میں 2 ہوتے ہیں، ایک جن اور انسان کا تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ، وہ بھی خبیث جادوگر ہوتا ہے، اس کو اب آپ کا اثر چاہیے۔ ایک تو سب سے پہلے کسی کو اپنی ماں کا نام نہ بتاؤ، یہ میں آپ کو بتا دوں، کبھی کسی کو، اللہ نہ کرے، اللہ کسی کو ایسے معاملات سے بچا کے رکھے، یہ عموماً ہم بھاگے چلے جاتے ہیں، وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کی ماں کا نام، یا کپڑا مانگتے ہیں، ہے نا، یہ کر دیں یہ آپ دے جائیں، اگر نہیں وہ سمجھے کہ آپ پھنس گئے ہیں۔ آپ کو بہترین طریقہ بتاتا ہوں شیاطین جادوگروں کا بچنے کا، کہ اس کو کیسے آپ نے جانچنا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے ہمیں، ہم برے کام نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، ناجائز کوئی نہ کرے۔ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ چاہے نام پوچھتا ہے نہیں پوچھتا، آپ اس کو ایک جھوٹی موٹی کا ناجائز کام بولیں کہ جی فلاں کی دکان ہے بڑی چل رہی ہے میری نہیں چلتی، آپ کوئی ایسا مسئلہ کریں کہ اس کی دکان نہ چلے میری دکان چلے، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ ہر لحاظ سے نا، اخلاقی طور پہ، دینی طور پہ۔ وہ کہتا ہے فکر نہ کر، سمجھو وہ خبیث جادوگر ہے جو ناجائز کام کرتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے جی میں فلان لڑکی کو پسند کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام تو کہتا ہے لیگلی طریقہ کیا ہے، نکاح کا پیغام بھیجو، ہاں جی۔ تو یہ خبیث کہتا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، تمنا کیسی کیوں نہ ہو پوری ہوگی، ایسا ہوتا ہے نا۔ یہ بھی ابل تو بہت کم ہوتے ہیں بڑے جادوگر، چھوٹا موٹا ٹونا ٹوٹکا جاننے والے ہوتے ہیں، یا یہ شعبدے باز ہوتے ہیں۔ جو آپ کا ناجائز کام حامی بھرتا ہے، سمجھو وہ خود ناجائز بچہ ہے، اس کو میں بولتا ہوں حرامی بچہ۔ جو کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی صحابہ آتے ہیں، کوئی کاروبار کے لیے آتا ہے، کوئی اولاد کے لیے آتا ہے، دعا مانگے، کیا مانگتے ہیں؟ طریقہ اللہ کے نبی بتاتے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروبار ختم ہوا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قرآن سے ایک آیت بتاتے ہیں، ساتھ ایک دعا بتاتے ہیں۔ ایک صحابی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے تو وہ پہلے سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا ماما خیریت ہے؟ ابھی تو اذان نہیں ہوئی تو مسجد میں آ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں، قرضہ چڑھ گیا ہے، کاروبار تباہ ہو گیا ہے، سست ہو گیا ہوں، گھر سے نکلنے سے دل نہیں کرتا، لوگوں سے خوف آنے لگا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے ماما تجھے میں چند کلمے سکھاتا ہوں، تم اس کو پڑھ لیا کرو صبح شام، اللہ تیرے حالات سنوار دے گا۔ یہ تو طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے اس کو دعا بتا دی، اس نے پڑھا، اللہ نے اس کا معاملہ صحیح کر دیا۔ اب ایک ہے کہ ہم جاتے ہیں کہ بھئی جی تسی کچھ کرو سرکار، وہ پھر آپ سے الٹے سیدھے کام کرواتا ہے، یہ لے آؤ، گوشت پھینک دو، قبرستان میں یہ کر دو، یہ تعویذ ٹانگ دو، یہ کر دو۔ اللہ کی قسم اتنا بڑا ظلم ہے جادو کرنا کہ جس پر کیا جاتا ہے وہ تو برباد ہوا خبیث جس نے کیا یا کروایا، لیکن جس پر کیا جاتا ہے اللہ ہی اس کی راکھی کرے تو کرے، ورنہ اس کی نسلوں تک برباد ہو جاتی ہیں۔ تجھے کیا ملا؟ تجھے کیا ملا؟ یہی تھا نا۔ اب ایک بیوی ہے، خامن کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے، جی مفتی صاحب ہے جی، میں مفتی صاحب میرا خامد ہر وقت ماں بہنوں کی گن گاتا رہتا ہے، میری طرف توجہ نہیں کرتا ہے جی، مجھے کوئی ایسا کر کے دیں کہ جس سے میرا خامد میری طرف متوجہ ہو جائے۔ وہ خبیث اگر تو جادوگر ہے اس کو کوئی ایسا عمل بتائے گا جس سے خامد کی رغبت اس کی طرف ہوگی، لیکن چند عرصے کے بعد جہاں تو اس کو ایسی بیماری لگے گی یا وہ پاگل ہو جائے گا۔ یہ ری ایکشن ہے۔ ایک دادی جاتی ہے، بہو کو کہتی ہے کہ اپنے بیٹے کی شادی میری بیٹی کے بیٹے کے ساتھ کر دو۔ وہ کہتی نہیں میں نے نہیں کرنی، میری لگتی نہیں، ہوتا ہے نا خاندانوں میں۔ اب وہ جاتی ہے کسی مولوی کے پاس، تعویذ دینے والے کے پاس، اس لیے تعویذ غلط ہے، اسلام کے اندر تعویذ جائز نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، بچہ خود بخود کہے گا یا حالات ایسے بن جائیں گے شادی کرے۔ اب اس کا ری ایکشن یہ ہوا کہ جس بچے کو راغب کرنے کے لیے کہ یہ میری یعنی کہ نواسی کی طرف راغب ہو، وہ بیچارہ پاگل ہو گیا۔ اب وہ کمرے میں گھسا ہوا ہے، اندھیرے میں رہتا ہے، نہ خون بڑے ہوئے ہیں، نہ پاک ہو رہا ہے۔ یہ رد عمل ہے اس برائی کا۔ جو نبی کا طریقہ ہے وہ ڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، یہ تو اللہ بتا رہا ہے کہ مجھ سے رابطہ کرو، مجھ سے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، آپ نے جتنی دعائیں بتائی ہیں یہ کیوں بتائی ہیں؟ کپڑا پہننے سے لے کر اتارنے تک کی دعائیں ہیں، ہے نا؟ آپ کو تحفہ کوئی دیتا ہے، آپ اس کو دعا دیں۔ چاند چڑھتا ہے، آپ چاند چڑھنے کی دعا پڑھیں۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ اس سے کیا، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے، کتنی اللہ کی طرف سے مدد ہے۔ یہ جتنا بیماری یا قتل کا جادو ہوتا ہے یہ چاند کے ذریعے کرتے ہیں، چاند سے، یعنی کرتا تو شیطان ہے لیکن وہ خبیث جو اپنے آپ کو عامل کہتا ہے وہ ایکچول جادوگر ہوتا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر وہ چیز بچائی جس سے ہماری دنیا آخرت بچے گی، ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے، ہے نا؟ اسلام کے اندر قبروں پر کتبہ لگانا منع ہے۔ اسلام کے اندر قبروں کے اوپر یہ اتنا بڑا تحفظ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک چٹکی مٹی کی ہو نا آپ کے کسی باپ کی، بھائی کی، جو خونی رشتہ ہے، اگر اس جادوگر کو پتہ ہے وہ خبیث کوئی گیا ہے آپ کا دشمن، وہ کہتا ہے جی یہ بندہ بڑا تنگ کردا، اینو سرکار لمحہ پا دیو، بس ایک کچہری تھانے سان رولی پھردا اے اس خاندان وچ نہ ہوئے نا تے پھر اسی انہاں دے نال جائز ناجائز جو مرضی کریے، کوئی سان پوچھنے والا نہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، وہ خبیث اس کی قبر کی مٹی منگواتا ہے، ایک چٹکی ہوتی ہے ایک مٹی، ایک عمل کرتا ہے وہ چاند کی ایک تاریخ کے اندر، اس سے وہ جہاں وہ بندہ ہوگا، دنیا میں جہاں ہوگا، دنیا میں، امریکہ میں ہو، کہیں ہو،
وہ اس پر عمل کرے گا، وہ بندہ یا بیمار ہو جائے گا یا ایک دم پھڑک جائے گا۔ کتنا تحفظ ہے، اسلم تسلم، اسلام میں تحفظ ہے نا۔ جب چاند چڑھے کیا کرو؟ دعا پڑھو۔ دعا کا معنی سمجھو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کو، اس سے تم اس چیز سے محفوظ رہو گے۔ تمہیں اسلام بچا رہا ہے اور تم اسلام کو پھلانگ کر خود گھوڑوں میں جا رہے ہو۔